السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ کی فضیلت میں بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے چند دلائل کا میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ اس کی فضیلت سب سے پہلے تو اس چیز سے عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم الشان ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہم چیز کی اور اپنی جیسی عظیم الشان چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود سے قیامت کا دن اور یوم مشہود سے عرفہ کا دن اور شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ ابن عباس، اکرمہ اور ضحاک ان تمام کا قول ہے کہ شفع یعنی جفت کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جفت یعنی 10 جو ہے وہ قربانی کا دن ہے، نحر کا دن ہے، اور طاق جو وطر ہے، جو 2 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے، جو آڈ نمبر ہوتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ اس دن کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کی اور اپنی نعمتیں مکمل کی۔ جیسا کہ یہودیوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم قرآن کریم میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہو کہ وہ آیت ہمارے دین، ہمارے مذہب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن ہمارے لیے خاص ہے، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے۔ مجھے یاد ہے جب وہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے اور جمعہ کا دن تھا، اور اس دن کی اہمیت اور فضیلت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کو اولاد آدم سے عہد و میثاق لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی ذریت کو ان کی پشت سے نکالا اور ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا، الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، حاجیوں کے لیے، وہاں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام التشریق عید کے دن ہیں، اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا۔ یعنی عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں، آگ سے آزادی دیتے ہیں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں وقوف کرنے والے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے گرد میں اٹے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ یہ فضیلت جو ہم نے سنی، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو حاجی نہیں ہیں، جو عرفہ میں وقوف نہیں کرتے، تو وہ اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ چونکہ اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم نے یہ سنا کہ پورا عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اسی لیے ہے کہ ان میں ایک عرفہ کا دن ہے۔ تو عرفہ کے دن میں حاجی اور غیر حاجیوں کو بھی ان تمام اعمال کو انجام دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، دعا و مناجات کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تکبیر کے کلمات اور دعاؤں کا اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ جو کرتے رہے ہیں ان پہ پابندی کرنی چاہیے، اور جن اعمال کو نہیں کرتے ہیں ان کا اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ حاجیوں کے لیے ان میں بہت زیادہ ثواب ہے، حاجیوں کو گناہوں کی بخشش ملتی ہے، حاجیوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، تو غیر حاجی اس فضیلت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ اس ثواب کو کیسے پا سکتے ہیں؟ غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ اس دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ 2 سالوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، آنے والوں سالوں کے لیے اور گزشتہ سالوں کے لیے، جو سال گزرا ہے ان کے لیے اور جو آنے والے سال ہے، ان تمام سالوں میں انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو صغائر غلطیوں کا ارتکاب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں دیتا رہتا ہے کہ چلو تم انسان ہو، تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو چلو یہ ایک کام کر لو، یہ روزہ رکھ لو اور اس سے اپنی غلطیوں کو مٹا لو، اس سے اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو دھل ڈالو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیتا ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنے میں اور اس ثواب کو حاصل کرنے میں سستی اور کوتاہی سے بالکل کام نہیں لینا چاہیے۔ جس انسان کے پاس اس روزے کی اہمیت کا علم ہوگا کہ کس طرح سے یہ روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو وہ اس کی اہمیت کو سمجھے گا اور ہر کام پہ روزے رکھنے کو فوقیت دے گا۔